عالم برزخ سے مسلم کا 19واں خط۔ بابر، السلام علیکم۔ گزشتہ کئی روز سے سول اسپتال کے بستر پر لیٹا بد ذائقہ پرہیزی کھانے اور بد مزہ دوائیں کھا رہا تھا، لیکن جیسے لگتا تھا کہ مرض بڑھتا جا رہا ہو۔ جوں دوا کی درد میں تو افاقہ تھا، لیکن شوگر کے مرض کی وجہ سے زخم بھرنے اور سوکھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ نتیجہ وہ پھیلتا ہوا پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنے تک آ پہنچا تھا۔ بقول ڈاکٹروں کے اگر ہم نے فوری کوئی سخت اقدام نہ کیا تو جان جانے کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ بہرکیف تمام رپورٹس کے مطالعے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ میری بائیں ٹانگ گھٹنے تک کاٹ دی جائے، جس سے ہم زخم کو اوپر جانے سے روک سکتے ہیں، اور یوں ایک طویل آپریشن کے بعد مجھے ایک ٹانگ سے محروم کر دیا گیا۔ بابر وہ مسلم جس کی ٹانگوں کی گردش کبھی تھمتی نہ تھی، آج گردش ایام کے بے رحم ہاتھوں نے کاٹ ڈالی۔ آزمائشوں کے سلسلے میرے اوپر تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آنکھ بند کرتا ہوں تو بیتے لمحوں میں رنج و عالم اور حسرت و ملال کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ آنکھ کھولتا ہوں تو بنا ٹانگ کے بے بس و بے کس وجود کے کچھ نہیں پاتا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی مجھے ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دے گی۔ اسپتال میں کئی روز قیام کے بعد مجھے گھر جانے کی اجازت مل گئی تھی، مگر اس شرط پر کہ پٹی پابندی سے تبدیل کرانی ہوگی۔ تمہارا مجھ سے متواتر ملنے آنا اور میری ضروریات کا خیال رکھنا میری شکستہ دلی اور ٹوٹی ہوئی ہستی کا واحد سہارا تھا۔ ایک تم ہی تو تھے جس سے میں دل کا حال بیان کر لیا کرتا تھا اور رو لیا کرتا تھا۔ بابر، میں سوچتا ہوں کہ اس دنیا میں انسان مختصر مدت کے لیے آتا ہے، اور اس مختصر عرصے میں اس کو کتنے نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی کسی سے جدا ہوتا ہے تو کوئی کسی سے ملن کا منتظر رہتا ہے، مگر زندگی کی حقیقت اس وقت کھلتی ہے جب انسان بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، پھر تقدیر کا ماتم کرتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی جیتا ہے۔ ان باتوں کا احساس مجھے سول اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد عائشہ منزل میں واقع اپنی اس جگہ پر ہوا جہاں گیٹ سے ملحق دالان میں کھلے آسمان تلے اپنے بستر پر تنہا لیٹے ہوئے تھا۔ اسپتال کی انتظامیہ نے مجھے ٹانگ کے بدلے بیساکھی فراہم کر دی تھی۔ اب میں اسی کے سہارے اپنی معمولات زندگی کو متحرک کیے ہوئے تھا۔ جہاں مجھے بے شمار دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہاں سب سے بڑا مسئلہ بیت الخلا جانا تھا، کیونکہ اس دردناک واقعے کے بعد بھی مجھے گھر کے بیت الخلا میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ بیساکھی کا سہارا لیے اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے نزدیک ہی محلے کی مسجد کا بیت الخلا استعمال کیا کرتا تھا، لیکن ابھی مجھے اس حالت میں چند ہی ماہ گزرے تھے کہ محلے کے ایک نیک صفت انسان نے میری حالت پر ترس کھاتے ہوئے مجھے ہاتھ سے چلانے والی 3 پہیوں کی سائیکل عنایت فرما دی، جو میرے لیے کسی نعمت کبریٰ سے کم نہ تھی، اور اس طرح میری آزادی تباہ و فطرت نے سارے غم بھلا کر نئے سرے سے محلے اور اس کے گرد و پیش کے تمام بازاروں میں گھومنے پر مجبور کر دیا۔ یوں میں اب صرف راتوں کو سونے گھر جایا کرتا تھا۔ میری سائیکل میرا کل اثاثہ تھی، جس پر پانی کی بوتل، پان اور دوائیاں اور کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہوتی۔ اس روز و شب نے مجھے بے بسی اور لاچارگی سے تو نکال لیا تھا، مگر دوائیں کھانے میں غیر ذمہ داری اور پرہیز میں بد احتیاطی سے میرے شوگر کا مرض اندر ہی اندر تقویت پا رہا تھا۔ یوں دن بدن مجھے کمزوری کا احساس ہوتا رہا اور باہر جانا میرا کم تر ہونے لگا، جبکہ بعض اوقات کئی دن تک بستر مرگ پر موت و زیست کی کیفیت میں پڑا رہتا۔ غم، دکھ اور پریشانیاں جب بھی آئیں، میرے دل کا دروازہ ہمیشہ کھلا پایا۔ میں جب بھی اپنی ناکام زندگی کو ماضی کے جھروکوں سے دیکھتا ہوں، مجھے ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، وہ تھی میری محبت بھری امیدوں کا خون اور پیار بھرے رشتوں سے توقعات کا قتل۔ اب میری ضعیف العمری اور لگی مہلک بیماریوں کے اثرات نے مجھے
مزمعل کر کے رکھ دیا تھا۔ ہفتے کے روز شام کا وقت تھا جب میری حالت بگڑنا شروع ہوئی، اور کمزوری کا یہ عالم تھا کہ اٹھ کر پانی پینا میرے لیے ناممکن تھا۔ میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ میں زندگی کی بازی ہارنے سے پہلے 2 گھونٹ پانی کا خواہش مند تھا، مگر مجھے پانی کون دیتا؟ میں تو بچپن سے خواہشوں کا گلا گھونٹتا چلا آیا تھا، سو پیاس کی شدت کا گلا بھی گھونٹ دیا۔ ابھی میں اپنی اضطراری کیفیت میں کسی سے مدد کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ یکا یک باہر تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں، اور چند ہی لمحوں میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بادلوں کی زوردار کڑک اور بجلی کی تیز چمک نے جیسے میرے دل کو دبوچ لیا ہو۔ میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں کسی خوف زدہ ڈرپوک بچے کی مانند سہما ہوا بستر پر پڑا تھا۔ بخار کی حدت اور جسم کے درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ بدن پسینے سے شرابور تھا۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹتے جا رہے تھے، اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ میں فرش پر ساکت پڑا تھا اور اپنی بے بسی کا ماتم کر رہا تھا۔ کرب اور اذیت کے ان لمحات میں کبھی مجھ پر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تو کبھی نیم بے ہوشی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری گزری ہوئی زندگی کا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی صورت چل رہا تھا۔ تنہائی میرا مقدر تھی۔ تنہا ہی آیا تھا اور تنہا ہی دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ نہ مجھے 2 گھونٹ پانی پلانے کے لیے کوئی موجود تھا، نہ میری داد رسائی کے لیے کسی کے پاس 2 بول تھے۔ حسرت و یاس کی صورت فرش پر پڑا ایک زندہ لاش کی مانند تھا، اور اپنی آخری سانسوں کو گن رہا تھا، اور ان زخموں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو زندگی سے مجھے ملے تھے۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں، میرا جسم زرد پڑتا جا رہا تھا، اور ہونٹ نیلے۔ نہ بادلوں کی گرج میں کمی آ رہی تھی، نہ بارش تھمنے کا نام لے رہی تھی۔ نئی صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا، اور میری زندگی کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ اور اب میں ان سب رشتوں، بندھنوں اور احساسات سے آزاد ہو رہا تھا، اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، میرے مالک، تیرے مسلم کی برداشت ختم ہو چکی ہے، بلا لے مجھے اپنے پاس، میں تجھ سے ملنے کے لیے راضی ہوں۔ پھر اچانک میری آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند، اور میرے دل کی بے رب دھڑکنیں خاموش ہو چکی تھیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بابر، اب میں تمہاری اس بے انصاف اور ظالم دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکا تھا۔ اب میں عالم برزخ میں ہوں، اور اخروی زندگی کی تمام نعمتوں اور سہولتوں سے بہرہ مند ہوں۔ صحت اور تندرستی کی بہترین حالت میں ہوں۔ اب نہ میں ہکلاتا ہوں، نہ شوگر کا مرض لاحق ہے، اور نہ مجھے تشدد کا خوف ہے۔ میں عیش و دوام میں تمام فکروں سے آزاد ہوں۔ بابر، تمہیں یاد ہوگا تو مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے، مسلم، تم مر جاؤ گے تو تمہارے لیے کون روئے گا؟ جس کے جواب میں میں ہمیشہ اپنی انگلی سے تمہاری طرف اشارہ کر دیتا تھا۔ پہلے تم مسکرا دیا کرتے تھے، لیکن آج تم رو رہے ہو۔ دیکھا، میں سچ کہتا تھا نا؟ بابر، میرے خطوط لکھنے کا مقصد ہرگز تمہیں حزن و ملال میں مبتلا کرنا نہیں تھا، بلکہ رشتوں کی بے توقیری اور اپنوں کی بے رخی کا تمہارے ذریعے ظالم دنیا کو آگاہ کرنا مقصود تھا۔ اب میں تم سے اجازت چاہتا ہوں، اور اس امید اور یقین کے ساتھ کہ تم میرے تمام خطوط سننے کے بعد جوابی خط ارسال کرو گے، جس کا میں منتظر رہوں گا۔ والسلام، مسلم۔